دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تم ہو حسرت نکالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، تم ہو حسرت نکالنے والے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، 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 اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے لب پہ سائل نہیں آتے نہیں دیکھا، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں لالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، آپ ہیں جب سنبھالنے والے، آپ ہیں جب سنبھالنے
والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، میرے چشمے ابالنے والے، میرے چشمے ابالنے والے، لب جاں بخش سے جلا دل کو، جان مردے میں ڈالنے والے، روز محشر بنا دے بات میری، روز محشر بنا دے بات میری، روز محشر بنا دے بات میری، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے، پار کرنا ہم غریبوں کی ڈوبتوں کے نکالنے والے، کام کے ہو کہ ہم نکمے ہوں، وہ سبھی کے ہیں پالنے والے، ان کا بچپن بھی ہے غریب پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، زنگ سے پاک صاف کر دل کو، 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 اندیشے اجالنے والے، اندیشے اجالنے والے، اندیشے اجالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا
تیرے آستاں کے خاک نشین، ہے تیرے آستاں کے خاک نشین، ہے تیرے آستاں کے خاک نشین، ہے تیرے آستاں کے خاک نشین، تخت پر خاک ڈالنے والے، تخت پر خاک ڈالنے والے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تخت پر خاک ڈالنے والے، تخت پر خاک ڈالنے والے، خاک طیبہ میں بے نشان ہو جا، 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 اے او نام اچھالنے والے، اے او نام اچھالنے والے، اے او نام اچھالنے والے، خار غم کا حسن کو کھٹکا ہے، 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 دل سے کانٹا نکالنے والے، دل سے کانٹا نکالنے والے، قسمت میں لاکھ پیج ہو، سو بل ہزار کج، یہ ساری تھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، خار غم کا گدا کو کھٹکا ہے، خار غم کا گدا کو کھٹکا ہے، دل سے کانٹا نکالنے والے، دل سے کانٹا نکالنے والے، دل سے کانٹا نکالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کو پالنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کیسی ذات ہے، عطا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا
کمال شفقتیں ہیں، کیا عنایتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو سینے سے لگائیں، درود پاک پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں، جہنم میں جہنم میں گرنے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھامیں اور ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو سوئے جنت لے کر جائیں۔ اپنے امتیوں پر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خالق کائنات نے حضور کا ذکر مقام مدح میں فرمایا ہے، حضور کی تعریف جہاں بیان فرمائی ہے، حضور کی عظمتیں جہاں بیان فرمائی ہیں، مالک کریم نے جہاں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور کیا کیا شانیں دے کر بھیجا ہے، ان میں سے ایک ہے عزیز علیہ ما عنتم، اور ان میں سے ایک ہے حریص علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اللہ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے۔ کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پسند کے بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر دعا نہ مانگی جائے تو مالک کریم اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کریم اور ایسا جواد ہے وہ۔ دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ کسی سے ایک دفعہ مانگیں، دو دفعہ مانگیں، تین دفعہ مانگ لیں، وہ دے دے گا۔ چوتھی دفعہ مانگیں گے تو بنے گا تو کام ہی پھاڑ لیا بھائی، تم نے کام ہی پکڑ لیا، جب دیکھو مانگنے آ جاتے ہو۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، دنیا کے سیٹھ یا دنیا میں کوئی سخی ہے، دنیا میں کوئی دینے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، کام آنے والا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ مانگیں گے آپ، ہو سکتا ہے چوتھی مرتبہ بھی دے دے، لیکن وہ منہ بنا کے ہی دے گا، وہ جیسے خندہ پیشانی سے دے تو مشکل معاملہ ہے۔ میرے بھی تجربات جو ہے، میں نے بھی کچھ معاشرے کو دیکھا ہے، آپ نے بھی معاشرے کو جو ہے وہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ مخلوق کی بات ہے۔ خالق کریم کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا جواد ہے، کیسا عطاؤں کے دریا بہانے والا ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے، حضور قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے، دل کو حاضر کر کے مانگنی چاہیے، اور دل سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں کاش کہ یہ بھی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگیں، یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے اولیاء کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ جس طرح تیرے مقرب اور پاکیزہ لوگوں کے دل تیری محبت میں مولا کریم سرشار ہوا کرتے تھے، تیرے محبوب کی محبت میں جھوما کرتے تھے، ان کی آنکھیں تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں آنسو بہایا کرتی تھیں، مولا ہم لوگوں کو بھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں بھی ان کے زمرے میں شامل فرما، ہمیں بھی یہ دولتیں عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم فرما، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو کام تجھے اچھے لگتے ہیں، ہمیں بھی اپنا اچھا بندہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعائیں جو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حق میں بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسند کا بندہ بنائے، اور ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا گنجینہ بنائے، اپنی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو جو ہے وہ ایک منبع بنائے، اور ایک میں الفاظ کیا استعمال کروں مدنی چینل کے ناظرین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے یہ کیا ہے میرے دل میں، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، اور مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ خلیل بھائی کلام آپ نے پڑھا ہے، اللہ اللہ کیا کلام پڑھا ہے آپ نے، یہ تو کلام ہے اجتماع ذکر و نعت میں پڑھنے والا، جس انداز میں آپ نے پڑھا ہے اسی انداز میں پڑھا جائے، اور پھر کم از کم 40-45 منٹ کم از کم پڑھا جائے۔ ابھی بھی بہرحال سلسلے کا ایک ٹائم بھی ہے، تو وقت جو ہے وہ گزر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ حافظ صاحب سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت بڑے ولی ہیں، آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسا مرید ہے آپ کا،
جس مرید کا یہ عالم ہے اس کے پیر کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. اور پھر وہ جن کے خلیفہ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ نے پوری گفتگو پورے سلسلے میں جو بھی گفتگو ہوگی اس کا خلاصہ کر دیا آپ نے. اللہ اکبر. جی حافظ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت سیدنا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، نہایت فیاض اور رحم دل، سادگی پسند سبحان اللہ بزرگ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا. یوں بھی کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. بڑے بڑے علماء سے، اور جو جید علماء جن کا اس زمانے میں بڑا شہرہ تھا، ان سے اکتساب فیض کا آپ کو اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا. آپ کے اساتذہ میں سے حضرت سیدنا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ تعالی چشتی سیالوی، یہ بزرگ جو ہے شامل ہیں، اور بڑے زبردست عالم دین تھے. بہت ساری کتابیں بھی حضرت نے تحریر فرمائی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بھی ہے، اسلام کی بنیادی معلومات پر بھی مشتمل آپ کی کتابیں ہیں. اسی طرح بعد میں آپ نے حضرت سیدنا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا شہرہ ایسا تھا کہ لوگ دور دور سے طلبہ آپ کے پاس جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضائل اور کمالات کے معترف نظر آتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور اپنے جو ہے شاگردوں کو اعلیٰ حضرت کے فضائل اور کمالات بتایا کرتے تھے. تو 4 سال تک حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے علم دین حاصل کیا، حضرت وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور یہیں سے پھر آپ کو سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در دولت تک رسائی نصیب ہوئی سیدنا وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسط سے، اور وہاں آپ نے بیعت کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے فیض و برکات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری، مدینہ طیبہ کا وہ محبت، ذوق، شوق، نبی پاک علیہ السلام کا عشق عطا فرمایا کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح جو آپ کو مدینہ طیبہ سے وارفتگی اور دیوانگی کی حد تک جو آپ کو محبت تھی، وہ اس کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ سوائے حج کے 70 سال تک تقریباً آپ نے مدینہ طیبہ میں حاضری کا شرف پایا. 70 سال زندگی کے آپ نے گزارے. 100 سال سے زائد اللہ کریم نے عمر عطا فرمائی آپ کو، لیکن 70 سال زندگی کا ایک طویل باب جو ہے آپ کا وہ مدینہ طیبہ کے اندر گزرا، اور ایسی عاجزی، انکساری، محبت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ میں لکھا گیا کہ سوائے حج کے اور 3 بار اور ایسے مواقع پیش آئے 70 سال میں، سوائے ان 4 کے، حج اور 3 مواقع اور ہیں، آپ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں گئے. 70 سال کی عمر میں، 70 سال تک آپ مدینہ طیبہ میں ہی قیام پذیر رہے. اور اس کا جو ہے وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں جاتے تھے اس خوف کی وجہ سے کہیں مدینہ طیبہ سے باہر جاؤں تو انتقال نہ ہو جائے، موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے. اور سیدنا قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم نے آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمایا، مدینہ طیبہ میں زندگی کا بھی ایک طویل حصہ آپ نے گزارا، آپ کو شرف حاصل ہے، اور پھر اللہ کریم نے وصال بھی وہیں عطا فرمایا، اور تدفین بھی جنت البقیع میں جو ہے وہ آپ کو جگہ ملی. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، آپ بازار میں محبت کا یہ عالم تھا مدینہ طیبہ سے کہ بازار میں گھر سے باہر کم تشریف لے جایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی جگہ پاؤں آ جائے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا قدم مبارک. تو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ادب والوں کی بات ہے، یہ ادب والوں کی بات ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سواری پر سوار نہ ہو، اور آپ سے پوچھا گیا جی آپ مدینہ شریف میں سواری پر کیوں نہیں بیٹھتے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے کیسے رون دوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں. نبی پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایسی محبت، یہ عشق والوں کے انداز ہیں، یہ محبت والوں کے انداز ہیں.
اور یہ سوچ بھی یہ بڑی پاکیزہ جو ہے وہ سوچ ہے. بہرحال یہ سوچ اسی کو ملتی ہے جس کا حصہ ہوتا ہے, جو ادب والا ہوتا ہے, ذوق والا ہوتا ہے, شوق والا ہوتا ہے. ہماری بھی اگر یہ سوچ ہے بڑی اچھی بات ہے, سبحان اللہ. اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے, کیونکہ ادب جس نے کیا ہے اس نے ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ سے انعام پایا ہے, اور جو ادب سے محروم رہا ہے تو بس پھر بے ادب بے نصیبی ہے. اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے. جی اللہ اکبر. سلمان بھائی، آپ نے جو یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ذکر کیا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں جو یہ واقعہ ذکر کیا، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا میں اس واقعے کے تحت لکھا کہ اگر عشق کی بات ہے جس کو نصیب ہو جائے، با ادب لوگوں کی بھی بات ہے اور خوش نصیبوں کی بھی بات ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے. ملا علی قاری فرماتے ہیں عشق کی بات، مدینے سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے یہ ممکن ہو، اس کی قدرت اور وسعت میں ہو کہ وہ مدینے کی سرزمین پر اپنے پاؤں سے نہیں بلکہ اپنے سر کے بل چلے، تو اس کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی تعظیم میں ایسا کرے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو گھرانہ تھا وہ بھی ایک علمی، یعنی جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نسب ملتا ہے، اسی طرح آپ کے آباء و اجداد میں حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درس نظامی کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، آپ کی کتابیں، آپ کے حواشی جو ہے وہ یعنی معقولات ہوں یا منقولات ہوں، معقولات میں زیادہ حضرت کو شغف تھا اور اسی حوالے سے شہرت ہے آپ کو، تو یہ بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں. تو یوں حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علمی حوالے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فیضان عطا فرمایا. اچھا پھر جو مدینہ طیبہ میں آپ کا آستانہ، وہ آستانہ جو ہے جو علماء اور مشائخ کے لیے ایک جو ہے درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، وہ یعنی پاکستان سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا عرب و عجم کے جتنے یعنی کثرت کے ساتھ جو علماء ہوا کرتے تھے وہ آپ کے ہاں آیا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ معمول مبارک تھا، روزانہ رات کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوا کرتی تھی، اور آپ کو ایسا حضور علیہ السلام کی ذات سے، نبی پاک علیہ السلام کی قصیدہ خوانی سے ایسی محبت اور ایسا شغف تھا. آخر عمر مبارک میں جب بیمار ہوئے، ہسپتال میں جب آپ کو لے جایا گیا، تو جو آخری وقت تھا اس میں بھی ہسپتال میں بھی محفل میلاد کا انعقاد ہوا، وہاں بھی حضور علیہ السلام کی قصیدہ خوانی، نعت خوانی. یہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک انداز تھا. اس لیے تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہہ گئے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم کھا رہے ہیں، حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، اس پر بہت ساری روایات بیان ہو سکتی ہیں. بہرحال زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، گاتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے بے حد پابند تھے. جو آپ کے پاس آتا، اور یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جب کوئی آتا آپ کے پاس اور آپ سے چاہتا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، کوئی وصیت فرمائے، تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا شریعت کی پابندی کرو، شریعت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اور ہمیشہ نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے، فرماتے بیٹا نماز کی پابندی کرو، نماز چھوڑ کر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بھلائی اور خیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ جو ہے وہ بارہا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ شریعت کے بغیر طریقت کچھ نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اس جھانسے میں نہ آ جائے کہ میں طریقت پر چل رہا ہوں جی مجھے شریعت کی ضرورت نہ رہی، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے شریعت کو چھوڑ کر طریقت کوئی شے نہیں ہے. سیدی قطب مدینہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ قطب مدینہ جی بڑے بڑے شیوخ الحدیث جن کے مطلب یہ فیض یافتہ ہوں، جن کے یہ پیر و مرشد ہوں، وہ یہ بات فرما رہے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں محسن دعوت اسلامی حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسا زبردست جو ہے وہ نام ہے. آپ بھی سیدی قطب مدینہ کے مرید ہیں، سبحان اللہ، اور امیر سنت سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں. آپ کا بھی بڑا الحمدللہ مقام و مرتبہ ہے. بڑے بڑے شیوخ الحدیث بھی ہیں
زیائی صاحب، یہ اسماعیل زیائی دامت برکات دامت القدسیہ، میں نے کیا کہا جی؟ رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا، یہ جب بھی میں بولوں میں آپ سے یوں دیکھنے لگیں، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ ذوق میں بھی ہوتا ہے، تو یہ باعتبار معنی کے تو معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن چونکہ عوام میں مشہور و معروف یہ ہے کہ جو وصال کر دیں ان کے لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال محسن دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل زیائی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ بھی سید کتب مدینہ سے فیض یافتہ ہیں، بڑے بڑے پیران عظام بھی ماشاءاللہ، امیر سنت کی ذات بابرکات ہے، اور بہت سارے علماء کرام کے نام ہیں۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا مدنی پھول ہے کہ ہم نہ دھوکہ دیں نہ دھوکہ کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ سیدھی سی بات ہے، مومن کو نہ دھوکہ دینا چاہیے اور نہ دھوکہ کھانا چاہیے۔ یہ باتیں جی ماشاءاللہ یہ اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ ہمیں ریکال ہوتا رہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ بنتا رہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو طریقت میں اس کو شریعت کی حاجت نہیں ہے، اور یہ درست باتیں نہیں ہیں اور اچھے لوگوں کی باتیں بھی نہیں ہیں، نہ ایسی باتیں سننی چاہیے، نہ ان کی پذیرائی کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایسوں کو جو ہے وہ اپنا پیشوا بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو اوبیڈینٹ بنیں گے، فرما بردار بنیں گے تو ہی انشاءاللہ مراتب بھی طے کریں گے۔ نافرمان ہوں گے تو پھر صحیح کہا جنید بغدادی نے کہ صحیح کہا کہ پہنچے ہوئے ولیکن اینا، لیکن کہاں پہنچے ہیں الی النار، جہنم کی آگ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ ذکر ہو زبان سے بھی ہو، ذکر بالقلب بھی ہو، ذکر باللسان بھی ہو، اور ذکر بالجوارح بھی ہو۔ نماز بھی پڑھے، زبان سے بھی اللہ اللہ کرے، اور دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ مشغول و مصروف رہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ جی حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ کے بے حد جو ہے وہ ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی آپ کو بڑی محبت، استاد صاحب کو بھی بڑی محبت تھی۔ استاد صاحب نے حضرت وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو بیعت بھی فرمایا۔ یہ وہ پہلے اور آخری آپ کے تلامذہ میں سے ہیں جنہیں حضرت وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مرید فرمایا، بیعت کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات مرید صادق اپنے پیر کی شفاعت کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ آپ کے ملفوظات میں حضرت وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں اس بات کو ذکر کیا گیا، اور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید کرنے کے، بیعت کرنے کے بعد لکھا گیا۔ یعنی یوں اشارہ یہ ملتا ہے کہ ان کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید صادق جو ہے وہ کبھی پیر کی شفاعت کا بھی ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علماء کے ساتھ آپ کو بڑی محبت اور بڑا پیار تھا۔ جب کوئی شخص کسی عالم دین سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا تو آپ فرماتے کہ میرے لیے دعا بھی کروانا اور میرا سلام بھی ان سے کہنا۔ اور بہت سارے علماء عرب و عجم کے وہ تھے کہ جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے ان کو خصوصی شغف حاصل تھا۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ جید عالم دین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت، عشق، یہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان سے بھی جو ہے وہ اکتساب فیض کا موقع ملا، اور ان کے پاس جب آپ مدینہ طیبہ میں جب حاضر ہوتے حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کا قیام حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو یوں ایک کثیر علماء کی تعداد تھی جو حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خلافتیں بھی عطا فرمائیں اور ان سے خلافت لی بھی۔ تو یوں دونوں طرف سے جو ہے وہ فیض حضرت بھی اور استفادہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ افادہ کیا ہوتا ہے، استفادہ کیا ہوتا ہے، یہ جب آپ جامعۃ المدینہ میں آئیں گے اور بلاغت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا افادہ کیا ہے، استفادہ کیا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، اور مطلب اس کے علاوہ انشاء کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ جامعۃ المدینہ میں آئیں اور کچھ علم دین حاصل کریں، ایفرٹ بھی کریں۔ جی عبدالرحیم بھائی۔ سلمان بھائی، الحمدللہ حضرت شیخ الفضیلت، آفتاب رضویت، ضیاء ملت، مقتدائے اہل سنت، مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ العرب والعجم، میزبان مہمانان مدینہ، قطب مدینہ، حضرت علامہ مولانا سید قطب ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر خیر جاری ہے۔
میں نیت یہ کر کے آیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے اور انشاءاللہ عز و جل ہم سب جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا جو رسالہ ہے سیدی قطب مدینہ، یہ مکتبۃ المدینہ پر بھی اویلیبل ہے الحمدللہ، اور نیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بالکل آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 7 ملفوظات بیان فرمائے ہیں۔ وہ 7 ملفوظات سمجھ لیں کہ 7 نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھ لیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی کا ہمارا ایک وہ حصہ کہ جو گزر چکا ہے، خیر وہ تو اس کو تو ہم نہیں جو ہے وہ سیٹ کر سکتے، لیکن آنے والی جو زندگی ہے اس کا ایک امید ہے کہ ایک سارا حصہ جو ہے ہم اس ملفوظات کی برکتوں سے انشاءاللہ اس کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ جس طرح عدنان بھائی بھی فرما رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت و طریقت کے کس قدر پابند تھے، اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرو، طریقت جو ہے وہ شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ان کی پہلی نصیحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہاں ذکر فرمائی، شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ یعنی ہم دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت نماز کہتے ہیں کہ نماز تو مدینے میں پڑھ چکے ہیں، تو نماز مدینے میں پڑھ لی لیکن رہ یہاں رہے ہیں۔ اب ان کی یہ چیزیں کہ طریقت پر وہ کسی کی بیعت کر لی انہوں نے، اب بیعت کرنے کے بعد وہ طریقت کو لے کے بیٹھے ہیں لیکن شریعت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس طرح کوئی شخص شریعت پر اگر عمل نہیں کرے گا، تو جس طرح قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور سیدی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول بھی ذکر کیا آپ نے، تو اگر یہ لوگ شریعت پر فقط عمل کریں، اب عمل نہ کریں اور طریقت کی رٹ لگاتے رہیں، تو ایسا شخص کہاں پہنچا؟ جس طرح حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ الی النار، جنید بغدادی رحمہ اللہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، جزاک اللہ۔ تو اب یہ شخص کہ جو شخص طریقت کے تو دعوے کرتا ہے لیکن وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، فرمایا کہ جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ طریقت کے بھی لائق نہیں ہے۔ ادھر آپ یہ اس بات کو تھوڑا لیتے ہیں، یہ آپ لوگ تو بتا رہے ہیں مدنی چینل پر کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ تو ہے کچھ نہیں، ادھر تو فلانا محلے میں بابا رہتا ہے، وہ بندہ بیمار ہو دم کرتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو اس کے پاس جائیں، وہ ورد بتاتا ہے، کوئی کام بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم پریشانی ہو جائے کچھ بھی ہو تو یوں کام نکال کے سائڈ پہ کرتا ہے، اور نماز ایک نہیں پڑھتا، سگریٹ بھی پیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چرس بھی کبھی کبھی پی لیتا ہے۔ تو آپ لوگ کون سی باتیں کر رہے ہیں یہ بتائیں۔ اگر سر درد جو دور کر دے وہ جو ہے اللہ کا ولی ہے، پھونک ماری ہے، تو یہ ٹیبلٹ اور گولیاں اور کیپسول یہ سب اللہ کے ولی قرار پائیں گے، یہ بھی درد دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کو دیکھیں نا، ان کو کھانا پڑتا ہے، آپ دیکھیں تھوڑا فرق سمجھیں، آپ فٹافٹ مطلب گولی پہ اثر تو ہے نا جی، اس کا اثر تو ہے نا، لیکن اس کو تو دیکھیں نا، اس کو تو کھانا کھانے پڑتا ہے، والی چیز کھائی جائے گی، وہ تو خالی بس ایک ہوتا ہے اور معاملہ جناب پار ہو جاتا ہے، یوں بھی تو ہوتا ہے۔ دراصل دیکھیں یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں لوگوں کی شعبدہ بازیوں سے بھی ہمیں واقف کیا کہ جو شعبدہ باز ہے، جو جادوگر ہے، جو اور اس طرح کے شعبدے دکھانے والا ہے، وہ شریعت کو پامال کرنے والا ہے معاذ اللہ، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں۔ طریقت دراصل ہے ہی شریعت پر عمل کا نام، بندہ جب شریعت پر عمل کر کے کمال حاصل کرتا ہے اسی کو طریقت کہا جاتا ہے، یہی طریقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت سے کوئی جدا چیز ہے، ہمیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں معیار دیا ہے، ہم نے اس پر پرکھنا ہے، جو میزان عطا کیا گیا ہے وہ شریعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص شریعت سے ہٹ کر کرتا ہے، ایسی بہت ساری باتیں جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جو عجیب الخلقت، عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہیں۔ دجال کا آنا جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کرے گا، بارش وہ برسا دے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، لوگ جو کچھ کریں گے۔ جی ایڈ کروں کہ دجال تو مستقبل میں آئے گا، اب ماضی میں اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو کتنے مدعیان نبوت تھے جھوٹے، کہ ان میں سے کوئی ہمیں جو پیمانہ دیا گیا ہے وہ ہے شریعت، جو شریعت پر عمل کرے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو شریعت کو چھوڑ کر کرے، اب اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کے کسی جو ہے کسی کام کا اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ اور بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، شیطانیت کا اثر ہو سکتا ہے نا۔ یہ بات کوئی شیطان ایسا تھوڑی ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ اختیار نہیں ملا ہوا، شیطان نے بھی تو اختیار مطلب لیا ہوا ہے نا، کچھ شیطان بھی میدان میں ہے،
تو یہ سیدھی سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، سمجھنے والے کے لیے، عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اس میں صراحت بھی میں جو ہے وہ کر دوں، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، اور وہ کوئی مقام پا جائے، رب کی بارگاہ میں مقام تو نہیں پا سکتا، ہاں شیطان کا مقبول ضرور بن سکتا ہے، ظاہر سی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نامقبول ہوگا تو پھر شیطان کا ہی مقبول ہوگا، اور کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے اللہ اکبر، جی کیا انہوں نے کمالات نہیں دکھائے تھے؟ اوہو، کیا ان کے کہنے سے سانپ نہیں بن جاتی تھی لکڑیاں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں معجزہ عطا فرمایا، واہ، شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے اس کے احکامات پر عمل جو کرتا ہے، اس کے جو اس سے صادر ہونے والے معجزات ہوں، یا اگر ولی ہے تو اس کی کرامات ہوں، وہ دیگر سے فائق ہی رہتی ہیں اور وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن جو دیگر ہوتے ہیں ان کی چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں جو جادوگر آیا تھا اس نے بھی تو بڑے کمالات دکھائے تھے، صحیح، بڑی مطلب عہدے بڑے دکھائے اس نے۔ عہدے بڑے دکھائے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جوبن پر آئے تو سارے کے سارے ان کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے، ایسی اور پھر کیا ہوا کہ خواجہ صاحب کا ہی جھنڈا بلند ہوا۔ الحمدللہ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتا ہے اس کی بات میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول بھی وہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندے نے کرنا کیا ہے، اللہ کریم کا قرب تو بندے کو چاہیے، جی صرف بیماری سے دوری یہ چاہیے ہمیں، یہ صرف ہمیں اپنی دولت میں برکت چاہیے، ہمیں دراصل دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کریم کا قرب عطا کر رہی ہے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے۔ کئی لوگ اس زوم میں بھی رہتے ہیں کہ جناب ہمارے پیر صاحب بڑے کامل ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو کام آپ کے پیر صاحب نمازیں پڑھا کر روزے رکھوا کر کرواتے ہیں، یہ ہمیں بولتے ہیں روزے نہیں رکھو تب بھی ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، کام تو ہو گئے، بالفرض ہو گئے، لیکن یہ بتائیں کہ اللہ کا قرب بھی ملا؟ طریقت کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ بندہ اللہ والوں کے دامن کو تھام کے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، لیکن یہی نہیں حاصل ہو سکی تو دنیا کیا ہے؟ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہی ہو جانی ہے، اس نے فنا ہی ہو جانا ہے، جس نے باقی رہنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات ہے، اور ان اعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کیے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اپنا ذہن نبی سے بنا کے رکھیں۔ اصل میں ہمارا بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی خصوصی ملے، جیسے ہم ہے نا ویسے ہی کوئی مل جائے، بس تھوڑی تھپکی دے دے اور سلا دے، اور کبوتر کے سامنے اگر بلی آ جائے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھے میں غائب ہو گیا ہوں، تو پھر بلی بتا دیتی ہے کبوتر کو کہ ہاں تم غائب ہوئے ہو یا نہیں ہوئے۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بندہ غائب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غائب ہی کر دیتی ہے اس کو غائب ہی کر دیتی ہے وہ۔ اللہ اکبر، بلی پھر کبوتر کو بالکل ہی غائب کر دیتی ہے، نام نشان مٹا دیتی، کھا جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، شعبدے باز قسم کے لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ دیکھیں ہم آپ کو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں، ان کے ملفوظات بتاتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کریں، اپنی عقائد کی حفاظت کریں، اپنی مینٹیلٹی کی بھی حفاظت کریں، اس کو بھی ایک اچھی جو ہے وہ راہ پر لے کر کے چلیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک جو فرمان انہوں نے سنایا ہے، یہ وہ قطب مدینہ ہے جنہوں نے 70 سال مدینے میں گزارے ہیں، یہ وہ قطب مدینہ ہے جن کی بارگاہ سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء نے جو ہے وہ فیض پایا ہے، یہ وہ عالی بارگاہ ہے، اور وہ فرمائیں کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرو، مولا علی نماز پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھیں، ہم نہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں۔ حضور سے افضل والا کون ہے؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھ گئے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود حضور نماز پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں۔ اللہ کریم فرمائے اقیم الصلاۃ اور ہم کوئی اور بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والے مسلمان کے ایسے کام نہیں ہوتے، نہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ ہی ایسی باتیں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور نہ ہی کرنی
چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، یقیناً وہی اللہ والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی پہچان بھی نصیب فرمائے، اور یہی کہا گیا اولیاء کی پہچان میں کہ ان کو دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے، تمہیں اللہ یاد آئے، اور اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ ملے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں اولیاء کرام سے دنیا خالی نہیں ہے، صلحاء سے دنیا خالی نہیں ہے، مشائخ اعظام سے دنیا خالی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مشائخ اعظام، بڑے بڑے اولیاء کرام الحمدللہ رب العالمین دنیا میں موجود ہیں، اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں۔ انہی میں ایک چمکتا دمکتا نام ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی ہے۔ امیر السنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اخلاق و کردار کی بہتری بھی ہوگی، اور طریقت کا فیضان، شریعت کا فیضان بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مزید آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے منازل بھی طے ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی راشد بھائی۔ جی الحمدللہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے اور آپ کا جو مولد ہے وہ سیالکوٹ ہے، پاکستان کا جو مشہور شہر ہے، اور انہی کی نسبت سے دعوت اسلامی کی اصطلاح اور زبان میں سیالکوٹ کو ضیاء کوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سلمان بھائی، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہمارے ملک کو نوازا ہے، معدنیات ہوں، پھل ہوں، فصلیں ہوں، مختلف قسم کی قدرتی نعمتیں اور اثاثے اور خوبصورتیاں ہوں، وہ بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی اور روحانی اور علمی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کی سرزمین کو بڑا زرخیز بنایا ہے۔ سیالکوٹ میں اگر آپ دیکھیں تو عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو عرب دنیا میں بھی مشہور ہے، آپ کی کتابیں عرب میں بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں، اسی طرح سندھ کی سرزمین پر ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے ہوں یا دیگر ممالک مقامات کے مشائخ ہوں، اللہ تعالیٰ بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کا فیض عطا فرمائے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مشائخ میں سے ہیں، اور 39ویں نمبر پر آپ کا اس میں مبارک آتا ہے، اور ہم یہ شجرے میں شعر پڑھتے ہیں کہ پر ضیاء کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارا چہرہ قیامت کے دن پر ضیاء فرمائے، پر نور فرمائے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر اہل سنت کے شیخ ہیں، اور امیر اہل سنت نے پوری کتاب یعنی پورا رسالہ ان کی سیرت پر تحریر فرمایا، اور تحدیث نعمت کے لیے اور اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے کچھ اپنے واقعات بھی ذکر فرمائے کہ آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ آپ کا کیسا والہانہ تعلق تھا، کیسی روحانی عقیدت تھی، اور آپ کے شیخ کا امیر اہل سنت پر کیسا فیض اور کیسی شفقت تھی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ بڑے خلیق اور بڑے اچھے اخلاق والے تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے آستانے پر جب کوئی حاضر ہوتا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے مرحبا مرحبا فرماتے۔ امیر سنت کا بھی انداز ہے، اور شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ بارہا جب مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو فرماتے مرحبا بھائی الیاس، مرحبا بھائی الیاس۔ یہ آپ کی شفقت تھی، اور عاجزی کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ جیسے عدنان بھائی نے ذکر کیا کہ روزانہ رات کو ڈیلی بیسس پر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجتی، اور آپ کی یہ عاجزی ہوتی کہ محفل میں جو کوئی بزرگ ہوتے یا دیگر احباب ہوتے تو انہیں دعا کے لیے عرض کرتے کہ آپ دعا کرائیں۔ امیر سنت فرماتے کہ بارہا مجھے بھی مرشد کے حکم پر الامر فوق الادب کے تحت کئی مرتبہ مرشد کی بارگاہ میں، مرشد کی محفل میں دعا کرنے کی سعادت ملی، اور نعت اور سرکار علیہ السلام کی حمد و ثنا، آپ کی مدح و ثنا سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے کہ کیا آپ نعت پڑھتے ہیں؟ آپ کا مزاج ہے، اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو ان سے نعت سنتے۔ ہم بھی سن فرماتے ہیں کہ بارہا مجھے بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نعت رسول پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج بھی یہی پریکٹس ہے راشد بھائی، سبحان اللہ، آج بھی یہی انداز ہے جو آستانہ عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، جن کو نصیب ہوتا ہے، اور واقعی انداز ہوتا ہے، اور دعا تو پھر دعا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑی عقیدت اور محبت، اور جس طرح عدنان بھائی نے ذکر کیا کہ خلافت عطا فرمائی۔ سلمان بھائی، ہمارے دور میں اب دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات ہر کس و ناقص کو خلافت دے دی جاتی ہے، وہ اہلیت رکھتا ہے نہیں رکھتا، کیا ان کا منہج اور ان کا کیا کسوٹی اور معیار ہوتا ہے، یہ تو سب اس سے واقف ہیں۔ امام اہل سنت جیسی شخصیت، اتنی محتاج شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کسوٹی اور آپ کا معیار کیا ہوگا؟ امام اہل سنت نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا، لیکن 30 35 40 سال کی عمر میں نہیں،
کہ انسان مجاہدے کر کے، تجربات حاصل کر کے، علم دین حاصل کر کے ایک مقام پر پہنچے تو پھر مشائخ اسے خلافت سے نوازیں۔ امام اہل سنت جیسے محتاط عالم اور بزرگ نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت سے نوازا اس عمر میں کہ جب حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 18 سال کے نوجوان تھے۔ امام اہل سنت کا اعتماد تھا کہ اپنی خلافت سے ان کو نوازا، اور امام اہل سنت کے کلام، آپ کے اشعار اور آپ کی تحقیقات سے آپ کو اتنا شغف اور اتنی محبت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کے دوران بھی امام اہل سنت کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مرید یا کوئی عقیدت مند حاضر ہو کر ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا، امیر اہل سنت بھی یہ ذہن دیتے ہیں کہ جب پیران عظام یا مشائخ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو دنیا نہ مانگے کہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، مجھے مال مل جائے، گھر مل جائے وغیرہ، بلکہ اس بات کو، موقع کو غنیمت سمجھ کے اپنے ایمان اور آخرت کے لیے دعا کروانی چاہیے۔ تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کے لیے عرض کرتا تو آپ امام اہل سنت کا شعر پڑھتے کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ کبھی آپ کا کوئی مرید یا آپ کا کوئی غلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے، تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کا شعر پڑھتے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ مرزا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لیکن امام اہل سنت کا عشق یہ ہے، فرماتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یعنی آپ اپنے کلام میں امام اہل سنت کے اشعار پڑھتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مصر کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کے سامنے ان کے اجتماع میں نے امام اہل سنت کے عربی اشعار کے چند قصائد پڑھے۔ ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب کی شعر کا بیان ہوا، اس کی شاعر کا نام اگر آپ لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مرزا شکور بیگ۔ ہاں جی، مرزا شکور بیگ بہت عاشق رسول شاعر ہو گزرے ہیں، ان کا پورا ایک نعت کا دیوان بھی ہے، تو ان کا تخلص ہے مرزا، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کہا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر امام اہل سنت کا بھی جو ہے وہ شعر سنایا۔ ایسی بات ہے جی؟ جی جی بالکل، ماشاءاللہ۔ عشق کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے اس کو آپ جانتے ہی ہیں، جو چور ہے وہ چور ہی ہے، جو بدبخت ہے وہ بدبخت ہی ہے، اور جس کے ذمے میں بربادی آئی، ہلاکت آئی، وہ بربادی ہلاکت اس کا ذمہ ہی ہے، جو اس کا ہے اس کو اب کیا بولیں، بس اسی کے حوالے کریں جی۔ یعنی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ عشق کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہ مرزا شکور بیگ کا عشق اور ان کا مزاج یہ ہے کہ سرکار کو کیسے منہ دکھاؤں، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سرکار سے منہ چھپا کر جاؤں گا کہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصر کے بڑے بڑے مشائخ کے اجتماع میں نے امام اہل سنت کے عربی قصائد کے چند اشعار پڑھے، اصول برکت کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت اپنے ایک عربی قصیدے میں فرماتے ہیں الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاۃ مولانا علی خیر الانعام محمد والآل امطار الندى والصحب صحب اوائد فإلى العظیم توسلی بکتابی وبأحمد وبمن أتى بکلامہ وبمن هدى وبمن ہدی وبطیبۃ وبمن حوت وبمنبر وبمسجد وبکل من وجد الرضا من عند رب واحد۔ فرماتے ہیں کہ جب مصر کے بڑے بڑے مشائخ کے سامنے میں نے یہ قصیدے کے اشعار پڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی فصیح اللسان اور عربی اللسان اور عربی النسل عالم کا کلام لگتا ہے، لیکن ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں جو عربی نہیں بلکہ عجمی ہیں۔ تو وہ مصر کے عربی مشائخ حیران رہ گئے کہ ایک عجمی شخص عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ انداز بنانا چاہیے کہ اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں اپنے بزرگوں کے کلام کا حوالہ دیں اور انہی کے ذکر کی برکت سے خود بھی فیض پائیں اور دوسروں کو بھی فیض پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد ابتاری بول رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ آج حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضرت مولانا محمود احمد قادری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ سب سے عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بلا حساب بخشش فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ اور روشن فرمائے، آمین۔ سلمان میاں حضرتی سیدی قطب مدینہ رحمہ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ عاشقوں کا ہی تو ذکر ہوتا ہے۔ میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، 3 شخصیات
کا میرے اوپر بڑا صحیح ہے. حضرت سید اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور حضرت سیدی قطب مدینہ رحمہ اللہ علیہ، یہ عاشق ہیں یہ، اور ان کی نسبت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا عشق، کتنا ادب، کتنا احترام ہم سب کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو انتہا کر دی، فنا سے رسول ہو گئی. آج دیکھ لیں، آج سب بیٹھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ والے بیٹھے ہیں تو ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عاشق تھے اور بہت بڑے عاشق تھے. اب سلسلہ دیکھیں نا، اب سارا کا سارا مطلب یہ ہے کہ ایک گلشن ہے خوشبوؤں والا، تو ذرا دیکھ لیں یہ کیسی نور کی نہر چل رہی ہے، کیسی آبیاری ہو رہی ہے جناب علی. تو جو عاشق ہوتے ہیں ان کے ذکر ہوتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظوں میں ہوتے ہیں اور دل جو ہے باغ باغ ہوتا ہے ان کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے. کتنا ادب، کتنا ادب. حضرت امام مالک کا بھی یہی حال تھا ادب کا، کہ وہ سواری پہ نہیں چلا کرتے تھے ادب کے لیے. وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. ماشاءاللہ. پنجابی سرائکی شاعر نے ایک بات کہی ہے اور بڑی صحیح بات کہی ہے کہ ایرے باج دیوار نہیں بندی، دنیا کہیں دی یار نہیں بندی، عشق والیاں دے روزے بن دین، منکر دی دربار نہیں بندی. ٹھیک ہے بہرحال جی آگے. خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی سے سوال ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے حرام مغز کا، ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ پرابلم ہے. مجھے بھی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نیچے ٹانگیں ڈیڈ ہو گئی تھی، لیکن ابھی ٹانگوں میں جان آ گئی ہے، لیکن میں چل نہیں سکتا. اس کے لیے کوئی مدنی نسخہ جو ہے وہ عنایت فرما دیں. کیا شان ہے جی آپ کے جو ہے وہ نسخہ پوچھنے کی، مدینہ. لیکن یہ آپ نے کہا حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے، تو یہ حرام مغز کا کوئی ایک نہیں، کئی پرابلم جس کے ہوتے ہیں. جو میری ناقص معلومات ہیں، بہرحال جو بھی ہے اللہ رحمت فرمائے، یہ آپ اس کو تھوڑا اسپیسیفائی کرتے، کچھ بتاتے تو پھر اس پر کچھ کمنٹ میرے خیال سے ممکن ہوتا. کیونکہ یہ نازک معاملات ہوتے ہیں اور اس میں عام طور سے کوئی ٹوٹکے وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کوئی اچھا طبیب ہو، ماہر طبیب ہو، وہ دیکھیں اور تہہ تک پہنچیں، پھر ان کو کچھ جیسے بتائیں کہ آپ یہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں خلیل بھائی، کیا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کے بارے میں سے ہم نے سنا ہے کہ دائم الفکر رہتے ہیں اور مطلب ٹھیک ہے نیک آدمی ہیں جی، اس نے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، ویسے تبسم بھی حضور کی ایک ادا ہے. سبحان اللہ، حضور بھی دائم الفکر تھے لیکن ایک تبسم بھی حضور کا جو ہے وہ وصف امتیازی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ اس پر بھی عمل کی نیت ہو، اتباع سنت میں مسکرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے برکتیں پائیں گے. دیکھیں راشد بھائی مسکرا رہے ہیں، خالد بھائی، عدنان بھائی، عبدالرحیم بھائی بھی مسکرا رہے ہیں. تھوڑا مسکراہٹ پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے عبدالرحیم بھائی، تو چلیں بہرحال اچھی بات ہے، مسکراہٹ تبسم ہی ہونی چاہیے، اسی میں جو ہے وہ برکت ہے اور حضور کی سنت بھی ادا بھی ہے. جی کے ساتھ مسکراہٹ ہو تو کیا بات. مدینہ جی. محمد بلال پنجاب ضلع وہاڑی سے. دوستاً جہاں حافظ محمد عدنان چشتی صاحب کا بچپن گزرا، ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی، حفظ کیا، وہاں سے عرض کر رہا ہوں چک نمبر 9W20. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ عدنان بھائی کو سفارش کریں کہ اپنی آواز میں پیاری پیاری کوئی نعت شریف سنائیں، کیونکہ آج تک میں نے ان کی زبان سے کوئی نعت شریف نہیں سنی. درس و بیان تو سر سنتے ہی رہتے ہیں، چلو ان کی پیاری آواز میں نعت سننے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے. اور ہمارے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے دعائے خیر بھی آپ فرمائیں. آمین آمین آمین. حافظ صاحب کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ ویسے میں نے تو امتحان نہیں لیا ابھی تک ان کا، چلیں آپ نے امتحان میں ڈالا ہے تو یہ جی آج لے لیں امتحان. آج لے لیں جی. آپ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں جی، میں امتحان کے کہاں قابل. اچھا، امتحان دینے کے لیے تیار ہوئے. چلیں امتحان آپ کا لیں گے، کسی موقع پہ لے لیں گے انشاءاللہ، وہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کسی خاص موقع پر جی یہ بھی ترکیب بنائیں گے. جی سلمان بھائی، خلیل بھائی سے ہم نے پوچھنا ہے کہ چہرے پہ پیلے پیلے دانے نکل جاتے ہیں، پھر وہ نا سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں، تو ان کے علاج کے لیے ہمیں کچھ بتایا جائے. ٹھیک ہے جی. محمد ارشد مطاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. خلیل بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ مولانا حسن رضا خان کا یہ کلام سنا دیجیے. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو،
ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ قبول فرمائے. مدینہ جی. میرا نام محمد عبداللہ عطاری سرائے عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. سلیمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدینہ مدینہ ہے، اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ سلسلہ ذہنی آزمائش میں تشریف لایا کریں. بڑی مہربانی، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا عین ماشاءاللہ کافی تیز ہے، مخرج لفظ جو ہے یہ صحیح، آپ ماشاءاللہ اس کو مخرج سے ادا فرماتے ہیں، حلق کے درمیان میں سے. کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ. مرحبا جی. ان گجرات ورمگام خطیبی کابینہ سے سگی اتار ریاض اتاری. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی جاری. خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی کی بارگاہ مرضے کی کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی، مرحبا. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک پشتو کلام سنا دیں، کوئی سا بھی ہو پشتو کلام سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، آج تو خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ خلیل بھائی ہی سنائیں گے، جو سنائیں گے. نیت میری یہی ہے خلیل بھائی پڑھیں. مجھ سے اگر آپ کہیں تو میرا تو یہ امتحان بھی ہے، اور اس امتحان میں فی الوقت تک تو میں رعایتی پاس تو ہو جاؤں گا، لیکن رعایتی پاس ہونے کی بجائے صحیح پاس ہونا چاہیے نا. تو اس لیے چلیں کوشش کروں گا، کوئی اشعار 2-3 یاد کر لوں گا انشاءاللہ میں بھی. خلیل بھائی ہیں، کلام سنیں گے ان سے انشاءاللہ. جی. محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا عوام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میسیجز والے آپ صاحب یہ تو بیچارے لکھ کے ہی بھیج دیتے ہیں، کالز والے تو سنا بھی دیتے ہیں. میسیجز والوں کے بھی جو ہے وہ میسیجز شامل ہونے چاہیے، اور ان کی فرمائشیں خلیل بھائی پریفرنس پہ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو کال چلتی ہے اس میں تو اسلام بھائی کچھ شعر سنا بھی دیتے ہیں نا، تو ان کو تھوڑا پریفر فرمائیں. میسیجز والے بھی خوش ہو جائیں. سرکار توجہ فرمائیں. محمد سجاد اتاری بھائی ہیں، ان کا میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی، میں ہند کے شہر کانپور سے قاضی احمد رضا بول رہا ہوں. راشد بھائی سے بھی ایک کلام کبھی سنوائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں اس کا موضوع اچھا ہے، اور آپ سب یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کو اللہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد. یہ ہیں جی، میری عرض ہے کہ کبھی عبدالحبیب بھائی کو بھی سلسلے میں بلوائیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پٹھوں کی کمزوری کا کوئی علاج بتائیں. کوٹ مومن سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، نام تو مینشن نہیں ہے، برد میسیج ہے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. مرکز الاولیاء لاہور سے میسیج ہے. خلیل بھائی سے بالوں کی خشکی اور بال لمبے کرنے کا نسخہ پوچھ دیں. بتائیں خلیل بھائی، اس پر بھی وزنی پھول دیں. اور یہ ہیں جی، خلیل بھائی کو سلسلے میں بلانے کا شکریہ، بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ. حمزہ والا سے میسیج ہے، کوئی سی بھی نعت سنا دیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ ہیں جی، قد بڑھانے والا نسخہ کب دکھا رہے ہیں؟ یہ ہم اس کو ریکارڈ کر چکے ہیں، یہ ایڈٹ کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے دکھانے کی نیت کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ. یہ ہیں جی، نام ان کا شیخ طارق احمد ہیں، ہند ناسک سے. بہت شکریہ حضور آپ کی میسیج کے لیے. حسن و جمال مصطفیٰ کلام سننا ہے ان کو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ سننا ہے کلام ان کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی، فرام کہاں سے ہیں، نام لکھا ہوا ہے محمد. اچھا محمد نام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وسیم بھائی ہیں پنجاب سے. بہت شکریہ شیخو پورہ سے آپ کے میسیج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں. خلیل بھائی کچھ کلام پورے، کچھ فرمائشیں پوری کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو
بس ایک ہی دھن ہے میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی تھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی تھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی تھا۔ ایک تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیرے مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا دل کہندا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، مدت سے میرے دیوے ہیں ارمان مدینہ، روزے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ، گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، پیارے پیارے مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی میرے کے رفعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابندی
بن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس کی تصدیق سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب خود آگے مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ ماشاءاللہ خلیل بھائی، آپ سے لوگوں نے پوچھے ہیں گھریلو علاج بھی، نسخے بھی پوچھے ہیں جی، کچھ طبی علاج یہ بھی بتائیں، اس میں کچھ گھریلو علاج بھی ہیں، کچھ طبی علاج بھی ہیں، اور نگران شورا نے ماشاءاللہ بڑی تحسین فرمائی ہے کل رات کے مدنی مشورے میں آپ کی، میں بھی حاضر تھا اس میں الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کا مدنی چینل رجب اور شعبان کی نشریات کے لیے ایک تیاری کر رہا ہے، اور بڑی بھرپور اس میں جب پلاننگ ہو رہی ہے کہ سلسلے آئیں اور اچھے طریقے سے آئیں اور زبردست طریقے سے آئیں، اور نگران شورا نے رات کو بڑی پیاری بات یہی ہے مجلس مدنی چینل کے مدنی مشورے میں، مجلس کے اسلام بھائی تھے، کچھ دیگر اسلام بھائی بھی تھے، مجلس مدنی چینل کے اسلام بھائی بھی تھے، کچھ دیگر اسلام بھائی بھی تھے، تو نگران شورا نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ رجب شریف آئے تو یوں لگے کہ جیسے کچھ تبدیل ہو گیا ہے، اور ہم نے بھی نیت کر لی نگران شورا کا مدنی پھول سن کر انشاءاللہ کھلے آنکھ سے لا الہ کہتے کہتے کہ شرکاء انشاءاللہ ہم بھی اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رجب شریف آنے والا ہے، رجب ہے، پھر شعبان ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان ہے، سبحان اللہ، اور پھر بعد رمضان عید ہوتی ہے اور رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی بہرحال جی خلیل بھائی، آپ کی تعریف ہوئی ہے جی، آپ کا جو مدنی گلدستے دو ہم نے پہلے چلائے ہیں، ایک حلوہ گھی کوار کا چلایا تھا، ایک اور بھی تھا وہ مدنی گلدستہ دکھایا تھا، نگران شورا نے فرمایا کہ مجھے یہ انداز بہت پسند آیا ہے ماشاءاللہ، آپ کو اس پر مبارکباد بھی ہو کہ آپ کا کام مقبول بارگاہ ہوا ہے ماشاءاللہ مزید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بھی مقبول فرمائے، آمین۔ جی چہرے پر دانے کے حوالے سے جو ہے ایک کال تھی، تو اس کے حوالے سے چہرے پر دانے ہو یا جسم میں خارش ہو، کہیں بھی الرجی ہو، پھوڑے پھنسی ہوں، تو ان سب کے لیے الحمدللہ یہ علاج جو ہے بہت ہی آسان ہے، اسے کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں اناب، یہ بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، 10 دانے یہ لے لیجئے، اور اسی طرح سے گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، 10 دانے اس کے بھی لے لیجئے، اور سنا مکی 6 گرام، اور گلاب کے جو خشک پھول ہوتے ہیں یہ 6 گرام، 6 گرام سنا مکی اور گلاب کے پھول 6 گرام، اور منڈی جو ہے گل منڈی اور اناب، یہ 10 دانے جو ہے ہم نے لینے ہیں۔ اس کا کرنا کیا ہے، اس کو تقریباً 1 گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو دیں، پہلے اس کو دھو لیں اچھی طرح تاکہ مٹی وغیرہ دور ہو جائے، اس کے بعد پھر 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، رات بھر یہ بھیگا رہے، اور صبح جو ہے چھان کر تو پہلے اس کو تھوڑا مسل لیں ہاتھ صاف ستھرے کر کے دھو کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے، کچھ عرصے تک انشاءاللہ عز و جل پئیں گے تو اس سے جو ہے یہ چہرے کے داغ دھبے، خون کی گرمائش وغیرہ سب انشاءاللہ دور ہوگی۔ اسی کریکٹ کر دوں، کریکٹ تو کہا خلیل بھائی نے، لیکن اس کو واضح کر دوں، یہ واضح کرنے کے لیے مجھے ویسے فرماتے رہتے ہیں، یہ ہے گل منڈی، میم نون ڈال چھوٹی ڈی، منڈی، گل منڈی، ٹھیک ہے جی۔ اناب اور گل منڈی 10 دانے، گلاب کے خشک پھول اور سنا مکی یہ 6 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے بالوں کی خشکی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو اس کے اندر 4 چیزوں کا آپ استعمال کر لیں۔ کمیلا پاؤڈر، نمبر 1 کمیلا پاؤڈر، اور نمبر 2 جو ہے مہندی پاؤڈر۔ خلیل بھائی ویسے اگر جرمانہ شریعت میں جائز ہوتا نا تو آپ کو یقین مانے بڑا جرمانہ ہوتا، میں تو بہت جرمانہ کرتا آپ کو، لیکن چلیں بہرحال جائز نہیں ہے نا جی، تو جائز جو کام جائز نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں بہرحال
بالوں کی خشکی کے لیے جرمانہ میں کیوں کرتا ہے یہ آپ کو تو نہیں پتا، لیکن خلیل بھائی کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. جی خلیل بھائی ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بالوں کی خشکی کے لیے یہ جو ہے گھریلو علاج ہے. کمیلا پاؤڈر آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور مہندی پاؤڈر یہ بھی لینا ہے 10 گرام. مہندی وہ لیں جو پنساری کی دکان سے ملتی ہے اور اس میں کیمیکل وغیرہ نہ ہوں. تو یہ دو چیزیں ہوں گئی، کمیلا پاؤڈر، مہندی پاؤڈر 10 گرام. اور تیسری چیز جو ہے نیم کا تیل. نیم کا تیل جو نیم کا درخت ہوتا ہے اس کا جو آئل آتا ہے، اس کی نیمولیاں جو بیج ہوتے ہیں اس سے آئل نکلتا ہے، تو اس کو بھی لینا ہے 10 گرام. یہ تینوں چیزیں کمیلا پاؤڈر، مہندی پاؤڈر اور نیم کا تیل جو ہے یہ 10 گرام لینا ہے. آخر میں جو ہے ناریل کے تیل 100 گرام لے کر اس کے اندر اس کو شامل کر لیں. تو تینوں چیزوں کو شامل کر لیں اور پھر اس کو مکس کر کے رات کو جو ہے اچھی طرح بالوں میں لگائیں، تو انشاءاللہ عز و جل بالوں کی خشکی وغیرہ بھی دور ہوگی، اور اگر بال جھڑتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گے. بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اور بال جھڑنا جو ہے انشاءاللہ یہ جو عارضہ ہے، جو بیماری ہے، یہ بھی دور ہوگی. دور ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر تلوں کا آئل اگر لگایا جائے سر کے اندر، تلوں کا آئل اگر لگایا جائے تو اس سے جو ہے بال بڑھتے بھی ہیں، بالوں کی اچھی نشو و نما اس سے ہوتی ہے. تو دوسرے تیل لگانے کے بجائے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح خلیل بھائی نیم کا تیل بھی نکال کے دکھائیں نا، یہ مدنی گلدستہ بنے. بہرحال سب کچھ نکال کے نہیں دکھا سکتے، بڑا لمبا پروسیس بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اور پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. پچھلے دنوں ہم نے حلوہ گھی گوار بنانے کا جو طریقہ عرض کیا تھا، اگر یہ وہی حلوہ گھی گوار اگر استعمال کریں تو پٹھوں کی کمزوری اور دیگر جسمانی کمزوریوں میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اس کو میں دہرا دیتا ہوں. السی اور ماش کی دال یہ آپ نے ایک چٹاک لینی ہے، اور اسی طرح سے پستہ اور اخروٹ، یہ چاروں چیزیں ایک چھٹانک تقریباً جو ہے 62 گرام کے قریب یہ چاروں چیزیں. دوبارہ سن لیجئے، ماش کی دال، السی، اخروٹ اور پستہ. تو یہ جو ہے ایک چھٹاک آپ نے لینا ہے. اور پانچویں چیز اس کے اندر ہے زعفران. یہ زعفران تقریباً 2 یا 3 گرام آپ استعمال کر لیں اس میں، وہ بھی پیس کر اس میں ڈالنی ہے. اور آخر میں جو ہے حلوہ گھی گوار جو پودا ہوتا ہے، اس کا آپ نے نکالنا ہے گودا. تو گودے کی مقدار 250 گرام یعنی 1 پاؤ. اور پھر آخری چیز اس کے اندر ہے شہد جو ہے 1 کلو ہونا چاہیے. اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ مختصر سا جو ہے وہ سماعت فرما لیں. ماش کی دال اور السی کو پہلے اچھی طرح سے آپ بھون لیں، 1 آدھ چمچ اس کے اندر گھی کا ڈال کے اس کو بھون لیں. اس کے بعد بھوننے کے بعد اس کو گھی کو دیسی گھی ڈالیں یا عام نارمل گھی ڈال دیں؟ جس کو جو میسر ہو. جس کو جو میسر ہو، کیونکہ اصلی گھی ملتا بھی آج کل کم ہی ہے. صحیح. تو گھی کے اندر اس کو جو ہے نا 1-2 چمچ ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیں. بھوننے کے بعد یہ کچھ براؤن ہو جائے تو اس کو آپ چولہے سے اتار لیں، اور پھر اس کو جو ہے اچھی طرح سے آپ جو ہے پیس لیں. اور اسی طرح سے جو اخروٹ کا عرض کیا، پستے کا عرض کیا، یہ ان دونوں کو بھی آپ اچھی طرح پیس لیں. یہ چاروں چیزیں ایک جگہ ہو گئی. اس کے بعد زعفران کو آپ اچھی طرح کھرل کر لیں، یعنی اس کو پیس لیں بالکل باریک. اور حلوہ گھی گوار کے لیے جو مین جز ہے وہ ہے اس کا گودا، گھی گوار کا گودا. ایلو ویرا بھی اسے کہتے ہیں، تو گوار پٹھا بھی اسے کہتے ہیں. تو اس کو آپ چھیل کر اچھی طرح اس کو 2-4 مرتبہ جو اس کا گودا ہوگا اس کو پانی سے دھو لیں. دھونے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کی کرواہٹ جو ہے کسی حد تک دور ہو جائے گی. اب اس کو بھی جو ہے گرائنڈ کر لیں، پانی کی طرح یہ بن جائے گا. اب آخری مرحلہ ہے، آپ نے اس کو پکانا ہے. جب آپ پتیلی جو ہے چولہے پر چڑھائیں، خشک پتیلی ہو، اچھی طرح صاف کر کے اس کے اندر یہ گودے کا جو آپ نے پیسٹ سا بنایا ہے یہ آپ ڈال لیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو چاروں چیزیں ہیں وہ جو پیس لی تھی ہم نے، پستہ، اخروٹ، السی، ماش کی دال، تو وہ چاروں چیزیں اس میں ڈالیں. کچھ دیر اس کو پکائیں. تو پکانے کے بعد جو ہے جب یہ کچھ دیر پک جائے پھر اس کے اندر آپ شہد بھی ڈال لیں. شہد ڈالنے کے بعد جو ہے پھر اس کو اچھی طرح پکائیں. تو اچھی طرح شہد ڈالنا ہے یا زعفران ڈالنا ہے؟ شہد پہلے سے ڈالا ہوا ہے؟ جی پہلے جو ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے. گھی گوار کا جو گودا ہوگا یہ پانی بن جائے گا. صحیح. تو پہلے 2-4 منٹ اس کو پکا لیں. اچھا. دیگر چیزوں کے ساتھ پکانے کے بعد جو ہے پھر اس کے ساتھ ہی فوری جو ہے شہد بھی ڈال لیں. شہد ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پکنے دیں. جب اچھی طرح یہ پک جائے تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کو پکا لیں. پکانے کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر آخر میں جو ہے آپ زعفران بھی اس میں شامل کر لیں اور بیچ میں ڈالیں زعفران. ایسا نہ ہو کہ سائڈ میں لگ کے وہ پتیلی اس کی برکتیں حاصل کرتی رہے، اور بیچ میں اس میں ڈال لیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اتار لیں اور پھر کسی خشک برتن میں اس کو رکھ دیں. تو انشاءاللہ پٹھوں کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی، چھوٹے بڑے افراد کے اندر جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں
आसाबी जिस्मानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो सब दूर होंगे। मदीना मदीना बड़ा तफसील से बता दिया जी माशाल्लाह। और ये मदनी चैनल पर ऑनर भी हो चुका है। इसको आप हमारे जो ज़राए हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनकी आप लिंक्स देखते रहते हैं, यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए हो तो आप इन पेजेस पर जिनके लिंक्स आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते हैं, इन पर आप रब्ता करके इनको मंगवा भी सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हमारी आखिर में सोशल एक मीडिया चीज़ और अर्ज़ करनी थी कि आजकल जो है पित्ते की और मसाने की पत्थरी के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। ठीक, तो एक तादाद है जिनको ये मामला है, तो इसके हवाले से मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का ये घरेलू इलाज है, बहुत ही आसान है कि कच्चा पपीता 10 ग्राम ले लिया जाए। ठीक, कच्चा पपीता, इस पर जो है काला नमक या सफ़ेद नमक थोड़ा सा छिड़क कर और थोड़ी सी काली मिर्च इस पर छिड़क दी जाए और फिर इसको दिन में 3 मरतबा जो है इस्तेमाल किया जाए। कच्चा पपीता तकरीबन 10-10 ग्राम ये तीनों वक्त इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से जो है पथरी जो है वो निकल जाएगी, पित्ते की, मसाने की। और रूहानी इलाज भी समात फरमा लें कि 46 यानी 46 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी कागज़ पर लिख कर इसका पानी जो है इसको धोकर पीते रहें, यानी पानी किसी बोतल में डाल लें और इसका पानी जो है पीते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से गुर्दे की, मसाने की जो पथरी है वो भी दूर हो जाएगी। मदीना मदीना मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं, हवाले आखिरत सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या इलाही नामाए अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में अहवाले आखिरत हमारा सेगमेंट है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हम्द करते चले आओगे। ये कब्रों से उठते ही अहले कुबूर क्या कहेंगे, और ये तो हम पहले भी सुन चुके कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी कब्र मुनव्वर से तशरीफ लाएंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी जो रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग उठाए जाएंगे तो कुबूर से बाहर आने वालों में मैं सबसे पहला हूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते कि एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। आपके दाएं जानिब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और आप ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बाईं जानिब थे। आपने उनका भी हाथ पकड़ा हुआ था, आप उनके सहारे चल रहे थे। फरमाया कि क़यामत में हम इसी तरह उठेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत में अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान उठूँगा। फिर मैं बकीउल गरक़द यानी जन्नतुल बकी वालों की तरफ तशरीफ़ ले जाऊँगा, वो भी मेरे साथ उठेंगे। फिर मैं अहले मक्का का इंतज़ार करूँगा, वो भी आएंगे। फिर मैं अहले हरमैन के दरमियान उठाया जाऊँगा। एक हदीस पाक में फरमाया कि नफ़ख़ सूर की आवाज़ सुनकर बकी की तरफ चल पड़ूंगा, अहले बकी मेरे साथ मैदान हश्र में चलेंगे। हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर रोज़
سورج طلوع کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار کو گھیر لیتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں اور آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے جاتے ہی دیگر 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ پہلی ٹولی یعنی ملائکہ کی طرح استغفار و درود میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے ہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب کہتے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ اہل بقیع کو اور والوں کو یوں لے کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اس شان کے ساتھ آپ میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا آخرت کا معاملہ برباد کر لیا، ان کے بارے میں سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ قبروں سے اٹھتے اہل قبور یہ کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں یعنی اہل ایمان کو کوئی وحشت نہ ہوگی، موت میں نہ قیامت میں، اٹھتے وقت اور نہ قبور میں۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کر یعنی قبروں سے نکل کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کی دولت کتنی قیمتی دولت ہے کہ اہل ایمان جب اٹھیں گے تو ان کا قول کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت مسلمان کے لیے انس ہوتا ہے، ایسے ہی جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اہل قبور کو اٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ مٹی سے سروں کو جھاڑتے ہوئے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والحمدللہ، کلمہ والوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور جنہیں دولت کلمہ نصیب نہ ہوئی تو وہ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی۔ ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اہل قبور اٹھ کر کیا کہیں گے؟ اہل ایمان کہیں گے، یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس ان تقصیروں پر
جو میں نے اللہ کے بارے میں کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سامنے احوال آخرت کا تذکرہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم کس حالت میں اٹھنا چاہتے ہیں، ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ میدان محشر میں اٹھوں تو میری زبان پر کیا جاری ہو۔ لہٰذا آج ایسے اعمال میں لگ جائیں کہ جو ہماری آخرت کو اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں دل لگانے کی توفیق عطا کرے، نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے بچیں، دوسروں کو بچنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کی ذات والا شان کے حوالے سے مدنی پھول ہم سن رہے ہیں۔ حافظہ مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے غنا، سخاوت کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور دنیا سے بے رغبتی بھی ایسی، جو مال ہو کثرت کے ساتھ آپ ایک تو مہمان نواز تھے، مہمانوں پر خرچ فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا۔ ایک بار حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے خادم ارشاد فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، حضرت سونے کی کوشش فرما رہے تھے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، تو ایک بے چینی کی کیفیت تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے عرض کی، وجہ پوچھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے لباس میں، میرے قمیض میں دیکھو کچھ ہے شاید، یوں کر کے ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو جیب میں کچھ نہیں تھا، پھر فرمایا نہیں اور کہیں دیکھو کچھ ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو 6 ریال تکیے کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہیں لے جاؤ اور صدقہ کر دو کسی کو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب صدقہ کر کے ان کو تقسیم کر کے واپس آیا تو حضرت سو چکے تھے، نیند آ چکی تھی۔ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز بھی یہ تھا کہ آپ جو ہے جو کچھ ہوتا صدقہ و خیرات فرما دیا کرتے تھے، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غنا کی کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی یوں حصہ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک ان کا وصف بیان فرمایا کہ دنیا کی دولت سے کس قدر ان کو بے رغبتی تھی کہ نیند بھی نہیں آتی تھی اگر مال پاس ہوتا تھا۔ تو اسی سے مطابقت رکھتی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی ایک نصیحت، ان کے ملفوظات میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دولت کی مستی سے خدا عز و جل کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ یعنی دولت کی مستی میں مست ہو جائے تو اس کو دنیا کی پھر جو ہے وہ دین کی تو پرواہ نہیں رہتی نا، اس کو دنیا دولت کے اندر ہی لگا رہتا ہے۔ وہ تھی نا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ اور ایک اور نصیحت فرمائی کہ دنیا بہت بری چیز ہے، جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے وہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار لمن لا دار لہو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ عبدالغنی عبدوسی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حدیقۃ الندیہ کے اندر جو ہے ذکر فرمایا۔ ابغض الخلق الی اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض ترین جو ہے وہ مخلوق دنیا۔ توبہ، اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ خالد بھائی، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پیارے غلام کا تذکرہ ہے، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ کریم جل وعلا ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جو مدینے سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کریم ان کو الگ ہی چمک عطا فرماتا ہے۔ مدینے سے محبت کی بڑی شان ہے۔ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو شروع کے دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ بڑا فاقہ رہا۔ 7 دن میرے فاقے سے گزرے، 7واں دن تھا تو ایک بزرگ تشریف لائے اچانک، اور ان کے ہاتھ میں 3 مشکیزیں تھے، ایک میں گھی تھا اور مختلف مطلب تینوں مشکیزوں میں مختلف چیزیں تھیں، شہد تھا، گھی تھا اور کچھ ارشاد فرمایا مجھے دے کر وہ چلے گئے۔ میں نے جستجو کی کہ میں پوچھوں کہ آپ ہیں کون؟ کہا ابھی رکو ہم دوبارہ آتے ہیں۔ پھر گئے اور کچھ مزید اشیاء لے کر آئے اور مجھے عطا فرمائی۔ میں نے وہ ان سے لی ہی تھی اور ابھی جستجو میں تھا کہ اب حضرت سے نام پوچھتا ہوں، لیکن پھر حضرت ایک دم چلے گئے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کہنے لگے خیر میں نے وہ چیزیں اٹھائیں اور
جہاں مجھے جانا تھا میں لے کر پہنچا۔ جب حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا تو جن حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ جو سامان دے کر گئے تھے وہ بزرگ تھے کون؟ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ولایت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہے۔ مجھے گمان ہے کہ وہی ہوں گے۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنے والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک ارشاد فرمایا، مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ میں عدل اور صبر سے بیٹھا رہے تو اس کے لیے رزق ہر طرف سے چل چل کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے سے محبت کرے، مدینے میں بیٹھا رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر رکھے۔ یہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے نوازتے ہیں کہ مدینہ مدینہ۔ یہ تو خالد بھائی جو فرما رہے ہیں واقعتاً یہ ان کی نصیحت جو ہے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سلمان بھائی آپ بھی مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہیں الحمدللہ، اللہ مزید نصیب فرمائے۔ جو مدینہ جاتا ہے نا خالد بھائی، یہ بات واقعہ اللہ نصیب کرے اخلاص کی دولت بھی، لیکن وہاں جو بیٹھا ہوتا ہے نا صحن نبوی کے اندر وہ خالی پیٹ نہیں اٹھتا ہوں۔ ایسی بات ہے، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں تو کھجوریں آ رہی ہیں تو زمزم شریف آ رہا ہے، تو مطلب مدینہ مدینہ، آپ مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئیں گے بلائیں گے کھائیں گے کھلائیں گے، اور کیا زبردست انداز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے جو بھی جاتا ہے وہ دامن بھر کے لاتا ہے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی لکھی ہے امیر اہل سنت نے، وہ بھی سنتے ہیں، پھر آگے صلاۃ السلام ہے انشاءاللہ آخری مدنی پھولوں کے بعد۔ جی حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہے، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہے، کلی گلستان غوث الورا کی، کلی ہے گلستان غوث الورا کی، کلی ہے گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گل خوشنما ہے، یہ باغ رضا کے گل خوشنما ہے، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہے، بولا لو مجھے اپنے قدموں میں، اب تو یہ ایام فلقت بڑے جاگوزاں ہے، تصور جماؤ تو موجود پاؤ، تصور جماؤ تو موجود پاؤ، تصور جماؤ تو موجود پاؤ، کرو بند آنکھیں تو جلوانوں مانگے، کرو بند آنکھیں تو جلوانوں مانگے، کرو بند آنکھیں تو جلوانوں مانگے، نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر، نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر، نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر، کہ وہ نائب غوث و احمد رضا ہے، کہ وہ نائب غوث و احمد رضا ہے، شریعت طریقت ہو یا معرفت ہو یہ حق ہے، حقیقت میں حق آشنا ہے، میلا سبز گنبد کا قسمت سے سایہ، میلا سبز گنبد کا قسمت سے سایہ، دیار محمد میں جلوہ نما ہے، دیار محمد میں جلوہ نما ہے، دیار محمد میں جلوہ نما ہے، مجھے روئے زیبا ذرا پھر دکھا دو، زیارت کے لمحے بڑے جاں فضا ہے،
زیارت کے لمحے بڑے جاں فضا ہے، منور کرے قلب عطار کو بھی، منور کرے قلب عطار کو بھی، منور کرے قلب بدکار کو بھی، شاہ آپ دین مبی کی ضیا ہے، شاہ آپ دین مبی کی ضیا ہے، ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور دل و جان میرے دلربا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اپنے قبر و آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، ایفرٹ کرتے رہیں گے، اللہ کریم کی رحمت شامل حال رہی تو بیڑا پار ہوگا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب کی، اپنے اولیاء کرام کی، اپنے پیارے بندوں کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب تبارک تعالی کی ذات راضی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات و سلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش